بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ المولانا العظیم وکما ورد فی الحدیث الصحیح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کے محترم و مکرم اور اس مدرسے و مکتب کے ناظم مولانا حافظ سید عمر صاحب ثانی اور مدرسے کے طلباء اور طالبات اور پردہ نشین خواتین، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ اس مکتب کے جو مکتب دعوت الحق کے نام سے اور مجلس احیاء السنہ کے نام سے یہ مکتب آپ کے محلے میں چلتا ہے، جس کا آج یہ سالانہ جلسہ ہے۔ بڑی دیر سے آپ مدرسے کے طلباء و طالبات کا تعلیمی مظاہرہ سن رہے تھے اور بڑی قیمتی باتیں جس سے ہم استفادہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، اس لیے آپ تمام بہنوں سے میری درخواست ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان جمع ہونے نہیں دیتا، اور جمع ہوئے تو سننے نہیں دیتا، اور سنے تو عمل نہیں کرنے دیتا، اور عمل کرے تو اخلاص نہیں آنے دیتا۔ اس لیے آپ حضرات بڑی تعداد میں جمع ہوئی ہیں ماشاءاللہ، تو بغور سماعت کریں، عمل کی نیت سے سماعت کریں، اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے عمل کی نیت کر لیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ دیکھیے، اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور بندوں کا اور بندیوں کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمتیں اور نعمتیں تم کو دیتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو سنو، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ ان تمام نعمتوں میں اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اولاد کے کچھ حق بنتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کے حق ادا کریں گے تو کل بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارا حق ادا کریں گے، ہمارے لیے قوت بازو بنیں گے، ہمارے لیے سہارا بنیں گے، اور ہمارے بچے ہمارے خدمت گزار بنیں گے۔ اگر آج ہم نے اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو ہمارے بڑھاپے میں جب ہمیں خدمت کی ضرورت رہے گی تو ہماری اولاد بھی ہمارا حق ادا نہیں کرے گی، بلکہ ہمیں بڑھاپے کے اندر وہ تکلیف ہوگی کہ جس کا اظہار بھی ہم کسی سے کر نہیں سکیں گے۔ اس لیے ہم اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں اور اولاد کا حق ادا کریں۔ ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا گیا ہے۔ دیکھیے، اولاد کے ہمارے اوپر 7 حق ہیں۔ کون کون سے حق ہیں اس کو ترتیب وار ذہن میں بھی رکھیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ یاد بھی رکھیں، اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، تو سب سے پہلے بچے کا حق یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فوراً بچے کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ بچے کا پہلا حق ہے۔ لیکن آج بڑے سیزر کے مسائل کی وجہ سے اور بچوں کے کمزور پیدا ہونے کی وجہ سے کئی دنوں تک بچہ ماں سے جدا رہتا ہے اور ماں بچے سے جدا رہتی ہے،
اور کئی دنوں تک بچہ مشین میں رکھا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں یہ ہے کہ ڈاکٹر سے چند منٹ کی اجازت، 2 منٹ کی اجازت لے لینی چاہیے اور فوراً بچے کے کان میں اذان دے دینی چاہیے۔ اور اگر وہاں پر کوئی مرد آدمی نہ ہو جو اذان دے سکے، جو خواتین وہاں پر حاضر ہیں جو اذان دے سکتی ہیں، وہ خاتون بھی بوقت ضرورت اذان دے سکتی ہے، مرد کا دینا افضل ہے۔ لیکن ایسی مجبوری کی وجہ سے بوقت ضرورت عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ ہم روزانہ مسجد کی 5 وقت اذان سنتے ہیں، تو اذان ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دے دینا چاہیے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کی وجہ سے بچہ ام الصبیان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ام الصبیان سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ ام الصبیان سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنات کے اثرات سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جنات ہمارے بچے کو کوئی ایذا و تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسرا بچے کا حق یہ ہے کہ چند دن گزر جائیں پیدا ہونے کے بعد تو بچے کی تحنیک کرائی جائے۔ آج یہ تحنیک کی رسم ہمارے معاشرے سے مٹتی چلی جا رہی ہے۔ تحنیک کسے کہا جاتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ حضرات صحابہ اپنے بچوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حضور ان بچوں کی تحنیک کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب تحنیک کا؟ تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی میٹھی چیز جیسے کھجور ہے، شہد ہے یا کوئی دوسری اور چیز ہے، جس آدمی کے، جس عالم دین کے، جس حافظ قرآن کے تقوی و طہارت پر، ان کی پاکیزگی پر، ان کی صالحیت پر ہمیں اعتماد ہے، ان کے ذریعے سے تحنیک کروائی جائے۔ مطلب ہے کہ کھجور ان عالم صاحب سے اور حافظ صاحب سے، اس نیک متقی حاجی صاحب سے چبوائی جائے، یا شہد ان کے منہ میں لگایا جائے اور ان کے منہ کا لعاب لے کر اور وہ کھجور کا ٹکڑا لے کر بچے کے تالو میں لگایا جائے، اندر سے منہ کے اندر۔ اس کے ذریعے سے نیک پالی لی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ تحنیک کروائی گئی ہے، اس کے صالحیت کے، اس کے تقوی و طہارت کے، اس کے پاکیزگی کے، اس کے نیکی کے اثرات ہمارے بچے پر پڑتے ہیں۔ یہ بچے کا دوسرا حق ہے کہ ہم بچوں کی تحنیک کیا کریں۔ کوئی ضروری نہیں کہ باہر کے لوگوں سے کریں، خود شوہر کر سکتا ہے، خود بچے کا باپ کر سکتا ہے، دادا کر سکتا ہے، چچا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے گھر کے لوگ اتنے متقی پرہیزگار نہیں ہیں، محلے کے امام صاحب سے کروا سکتے ہیں، ہمارے خاندان میں کوئی بزرگ آدمی اس سے کروا سکتے ہیں۔ تو بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تحنیک کیا کریں۔ تیسرا حق بچے کا یہ ہے کہ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے۔ کیا نام رکھا جائے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ناموں میں سب سے خوبصورت نام اور سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن ہے۔ یہ نام رکھے جائیں۔ آج ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، علماء اور ائمہ اور حفاظ سے نام پوچھے جاتے ہیں، جب علماء اور ائمہ نام بتاتے ہیں ان ناموں پر اطمینان نہیں کیا جاتا، بلکہ نئے نام آج رکھے جاتے۔ ایسے نام پہلے ماضی میں کبھی نہیں سنے گئے تھے، کبھی نہیں سنے گئے، ایسے نام بچوں کے آج رکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے ان ناموں کے معنی مفہوم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک نیا جملہ دیکھ کر، انٹرنیٹ پر دیکھ کر، نیٹ پر دیکھ کر اور کہیں سن کر وہ نام رکھ دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں، ان کے نام رکھے جائیں۔ حضور کے 4 بیٹیاں، وہ نام رکھے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، وہ نام رکھے جائیں۔ حضور کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، دوسرے بیٹے کا نام حضور کے قاسم تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو، اس لیے کہ بچوں کا جو نام رکھا جاتا ہے، نام کا اثر بچے کے ذات پر پڑتا ہے۔
آج عجیب و غریب بات ہے کہ نئے نام کے چکر کے اندر کوئی بھی جملہ اٹھا کر نام رکھ دیتے ہیں، بچہ بگڑتا ہے اور بچہ پھر ضد کرنے لگتا ہے، بچہ بے دین ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ آج لوگ بعض بچیوں کا نام غزالہ رکھتے ہیں، بعض لوگ اپنے بچی کا نام شاہین رکھتے ہیں۔ شاہین ایک پرندے کا نام ہے، غزالہ ایک ہرن کا نام ہے، اور ہم نام رکھیں گے جانوروں کے اور خوبیاں ڈھونڈیں گے بچے میں بالکل اعلیٰ قسم کے، تو یہ ناممکن ہے۔ بعض لوگ پرویز نام رکھ دیتے ہیں بچے کا، کوئی غزالہ نام کی بچی یا خاتون یہاں پر بیٹھے ہو تو ناراض مت ہونا، مجھے اصل شریعت و حقانیت کو بتلانا مقصد ہے۔ تو اس قسم کے نام نہ رکھے جائیں، بلکہ اپنے علماء کے ذریعے سے نام معلوم کیے جائیں، پرچی پر نام لکھوائے جائیں، وہاں سے جس نام کا انتخاب ہو جائے وہ نام بچوں کے رکھنا چاہیے۔ پرویز نام رکھتے ہیں، جانتے ہیں پرویز کس کا نام ہے؟ پرویز دشمن رسول کا نام ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خط کو پھاڑ دیا تھا۔ چاہیے اسے تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک خط کو آنکھوں سے لگاتا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا، لیکن نالائق نے حضور پاک علیہ السلام کے خط کو پھاڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس کے اوپر ایسا آیا پرویز کے اوپر کہ چند دن نہیں گزرے تھے کہ تو بچوں کا تیسرا حق یہ ہے بچوں کا کہ بچے کا نام اچھا رکھا جائے، اور چوتھا حق بچے کا یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دینا مالداروں کی عبادت ہے، صدقہ و فطرہ دینا مالداروں کی عبادت ہے، اور قربانی کرنا مالداروں کی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے عقیقہ کرنا یہ بھی مالداروں کی عبادت ہے۔ اگر مال ہے، گنجائش ہے، تو عقیقہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن غریبی ہے تو خواہ قرضے اٹھا کر اور گھر کی کوئی چیز گروی رکھ کر اور بیچ کر پیسے ادھار لے کر عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ لیکن جب عقیقہ کیا جائے تو اللہ کے خوشنودی کی خاطر عقیقہ کیا جائے کہ بچہ عقیقے کی عوض میں گروی ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے۔ آفت و بلاؤں سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ 7ویں دن بچے کا نام بھی رکھنا چاہیے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ بھی کرنا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ لڑکے کا عقیقہ کیا کرتے تھے، لڑکیوں کا عقیقہ نہیں کیا کرتے تھے، چونکہ اس زمانے کے اندر لڑکیوں کو پیدا ہوتے دفن بھی کر دیا کرتے تھے، تو بچیوں کے پیدا ہونے پر خوشی منانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے اندر۔ جب اسلام آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں لڑکوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے، لڑکیوں کا بھی کیا جائے۔ اور زمانے جاہلیت میں جب عقیقہ کیا جاتا تھا تو جانور کا خون بچے کے سر پر پوچھ دیا جاتا تھا، لیپ دیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب عقیقہ کرو تو بچے کے سر کے بال اتارو اور بچے کے سر پر زعفران ملو، اور بچے کے سر پہ سے اتارے ہوئے بالوں کو چاندی کے ہم وزن تول کر جتنا وزن بالوں کا ہوا تھا اتنی چاندی کے صدقہ و خیرات کرو، یا اتنے چاندی کے پیسے کسی غریب کو دے دو۔ آج عقیقہ کرنا بھی ایک رسم بن گئی ہے، اور آئے دن عقیقہ کرنا مہنگا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عقیقے کی اور ولیمہ کی دعوت آئے تو قبول کرنا چاہیے، کسی میں سے بڑا ثواب ہے، لیکن آج لوگ عقیقے میں جانے کو بھی ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ عقیقے میں جائیں تو آئر پٹی لے کر جانا پڑے گا، اور وہ لوگ بھی امیدوار رہتے ہیں۔ اس لیے جب عقیقہ کریں تو یاد رکھنا بات، نہ آئر پٹی لے جانا ضروری ہے، نہ کوئی تحفہ ہدیہ لے جانا ضروری ہے، بلکہ اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ صاف طور پر عقیقے کی دعوت دینے والا یہ دیں کہ ہمارے گھر عقیقے کی دعوت ہے، برائے کرم کسی قسم کی آپ ہدیے تحفے کی آئر پٹی کی زحمت نہ کریں، ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور جو عقیقہ کر سکتا ہے وہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کو آئر پٹی کرتا ہے، جس کی وجہ سے عقیقہ دن بدن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عقیقے کی گنجائش پانے کے باوجود وہ عقیقہ کر نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ چوتھا حق یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ لڑکا اگر ہو تھوڑا بڑا ہونے کے بعد پھر اس کی ختنہ کی جائے، یہ بھی بچے کا حق ہے۔
اور چھٹا حق یہ ہے کہ بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے بچے کے لیے کلمہ طیبہ اسے پڑھوایا جائے، بچے کی بسم اللہ کروائی جائے اور اس کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، اور اپنے بچے کی اور اپنے بچی کی ایسی تعلیم و تربیت کی جائے کہ وہ ہمارے زندگی کے چمن کا ایسا پھول ثابت ہو کہ جس کی خوشبو ہمیں زندگی میں بھی ملتی رہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتی رہے۔ پردہ نشین خواتین، اگر ہماری بیجا محبت اور غیر ضروری لاڑ و پیار کی وجہ سے اور غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے اور ہماری بے توجہی کی وجہ سے اگر ہمارا بچہ اور ہماری بچی جو ہمارے زندگی کے چمن کا یہ پھول ہے، اگر غلط تعلیم و تربیت سے، بے توجہی سے، ہماری لاپرواہی سے اگر یہ ہمارے زندگی کا پھول کانٹا اگر بن گیا تو زندگی بھر ہمیں چبھتا رہے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمیں تکلیف دیتا رہے گا۔ اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، بچوں کی مزاج میں خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بچوں میں للہیت لانے کی ضرورت ہے، بچوں کو دینی ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر دینی تعلیم دی جاتی ہے اور بچے ہمارے گھر آ جاتے ہیں تو بچوں کو دینی ماحول دینا یہ ماں باپ کا کام ہے، مکتب اور مدرسے کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ ہمارا مدرسے میں صرف پڑھنے کے لیے جاتا ہے، علم دین حاصل کر کے آتا ہے، اور عمل کا جو مرحلہ آتا ہے گھر میں رہتا ہے۔ اس لیے بچہ اگر کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہو، ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے پانی کی پینے کی کیا سنتیں ہیں، کیا آپ نے اس کو ملحوظ رکھا؟ بچہ ہمارا بے ترتیب کھانا کھا رہا، بیٹے کھانا کھانے کے کیا آداب اور کیا سنتیں بتلائے گئے ہیں، کیا آپ اس کو ملحوظ رکھ رہے ہیں؟ روزانہ ایک بار بتا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے سب سے بہترین ہدیہ اور تحفہ اولاد کے حق میں یہ ہے کہ ماں باپ روزانہ ایک اچھی بات اپنے اولاد کو بتاتے رہیں۔ اس سے بڑھ کر ماں اور باپ کا کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ اولاد کے حق میں نہیں ہے۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بچے کو لے کر بیٹھنا اور واعظ و نصیحت کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ روزانہ ایک بات بتائیں، اور سال کے 365 دن تو کتنی باتیں ہمارے بچے کو یاد ہو جائیں گی، روزانہ ایک بات بتائیں گے ضرور یاد ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے بتانا بھی آسان اور بچے کے لیے یاد کرنا بھی آسان اور اس کو عمل کرنا بھی آسان۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ ہمارا جسم جو ہے 5-5.5 فٹ کا ہمارا یہ بدن کا جو ڈھانچہ جو ہے حقیقت کے اعتبار سے نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، بلکہ اس بدن سے جیسے اعمال کا صدور ہوگا قیامت کے دن ویسا فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھے اعمال ہیں جنت، اور جنت کی لازوال نعمتوں کا فیصلہ ہوگا۔ خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حق میں جہنم اور جہنم کے خوفناک عذابات کا نہ فیصلہ کر دیا جائے۔ اس لیے بچوں کے تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جائے، بچوں کے مقابلے میں بچیوں کی اور نگرانی کی جائے۔ کوئی منع نہیں کرتا اسکول کی تعلیم دینے سے، کوئی منع نہیں کرتا کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم دلانے سے، لیکن کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم دلانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیجیے، اس کو دین سکھلائیے، خوف خدا اس کے دل میں پیدا کیجیے کہ ہمارا بچہ کوئی غلط حرکت نہ کرے، ہماری بچی کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ آج ہماری بے توجہی کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے اور ہماری غفلت کی وجہ سے آج کتنی بچیاں ایسی ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، اور کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کا فیصلہ خود کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہی۔ 50 واقعات میں سنا سکتا ہوں، کیا ملک کے، کیا ہمارے ضلع کے اور کیا ہمارے اپنے شہر کے۔
کتنی بچیوں نے اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لی ہے، کتنے لاڑ و پیار سے بچیوں کو پروان چڑھایا تھا، کوئی بات ان کی ٹلنے نہیں دیتے تھے، سارے ناز و نخرے ان کے برداشت کرتے تھے، لیکن ہماری بے توجہی کی وجہ سے اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے بچیوں نے کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی، جس کی وجہ سے خاندان میں ہماری ناک کٹ گئی، کہیں سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اس لیے پردہ نشین خواتین اور دینی بہنوں، اس تعلق سے بھی اپنے بچیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معمولی طرح کی ایک بات کوئی ایسی دیکھو ان کے تعلق سے جو ہمیں غلط نظر آ رہی ہے تو فوراً ٹوک دو۔ کانٹے کا درخت ہوتا ہے، ببول کا درخت ہو، جب اس کا پیڑ اور پودا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اکھاڑ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ببول کا اور کانٹے کا درخت اور اس کا پودا اگر مضبوط ہو گیا، تناور ہو گیا، تو اس کو اکھاڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے شروع ہی سے اس کو شریعت کا اپنے بچی کو، اپنے بچے کو پابند بنائیں، اس کو باحیا بنائیں، شرم و حیا اس کے مزاج میں داخل کی جائے۔ جب یہ بات آ گئی تو میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ شرم و حیا یہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آج نہ مردوں میں شرم و حیا رہی ہے نہ عورتوں میں شرم و حیا رہی ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ خواہ بلا وجہ کے بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ نہ کریں، کہیں بھی عورتوں کے تقریبات میں، عورتوں کے مجمع میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، اور ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ پوری طریقے سے شرم و حیا گویا کہ آپ کا زیور ہونا چاہیے، کبھی بے حیائی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات آج کہنی پڑتی ہے کہ برقع آج فیشن کی چیز بن گئی ہے اور اوڑھنی گلے کا ہار بن گیا۔ برقعے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم پورا کا پورا ڈھکا رہے، جسم کا نشیب و فراز اونچ نیچ ہماری نظر نہ آئے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن آج برقع فیشن کا برقع پہنا جاتا ہے، پھول بیل بوٹوں والا برقع پہنا جاتا ہے، خوشبو لگا کر گھر کے باہر نکلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ دیکھنے والا آدمی پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا اور دیگر حضرات صحابہ سے بھی کہ سب سے بڑی عورت کی خوبی کیا ہے، تو کوئی جواب نہیں دے سکا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں گھر جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور یہ سوال کرتے ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت کسی اجنبی کو نہ دیکھے نہ دوسروں کو دیکھنے کا موقع دے۔ حضرت علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضور کے مجلس میں آئے اور جواب دے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نہ کسی اجنبی کو دیکھے نہ دوسروں کو دیکھنے کا موقع دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمائی اس موقع پر کہ ہاں میری بیٹی فاطمہ ہی یہ جواب دے سکتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، تو یہ برقع پہنا جائے تو ڈھیلا ڈھالا برقع ہونا چاہیے، چست اور ٹائٹ اور پتلا قسم کا برقع نہیں ہونا چاہیے، بدن کے اعضاء اس میں چھن کر نظر آئیں ایسا برقع ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اوڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اوڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سر اور سینہ چھپا ہوا رہے، لیکن آج عموماً گھر کی خواتین اور بہنوں کا حال یہ ہے اوڑھنے کے تعلق سے جیسے پھول کا ہار گلے میں ڈالتے ہیں، اس طریقے سے اوڑھنی گلے میں ڈال لی جاتی ہے، نہ اسے سینہ چھپتا ہے نہ سر کے بال چھپتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور ہمارے بچے اور گھر کے افراد کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی رحمت و برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں کوئی خاتون ننگے سر ہو، سر کھلا ہوا ہو، تو رحمت کے فرشتے بھی اس گھر کے اندر نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور پاک علیہ السلام کے بازو میں کھلے سر تھی، سر پر دوپٹہ نہیں تھا، حضرت جبرائیل
گھر کے دروازے پر آئے اور واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ خدیجہ تم اپنے سر پر جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لو، تمہارے ننگے سر ہونے کی وجہ سے حضرت جبرائیل آ کر واپس چلے گئے۔ اس لیے بڑی عمر کی ہماری بہنیں یہاں پر خواتین موجود ہوں گی، وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ اپنی پوتیوں کی، اپنی نواسیوں کی، اپنی بہو بیٹیوں کی اس انداز میں تربیت کریں کہ شروع سے ہی ان کو موقع بہ موقع ٹوکتی رہیں اور بولتی رہیں تاکہ وہ ہمیشہ اپنے سر پر اوڑے رہنے کی عادی بن جائیں۔ جہاں جس کسی گھر میں بھی وہ بہو بن کر جائیں گی تو کبھی اس کے سردے پہ دوپٹہ نہیں ہٹے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں۔ میری بہنوں سے درخواست ہے کہ اس شعر کو اپنے پلوں میں باندھ کر گھر لے جائیں۔ شاعر کہتا ہے، اللہ مجھے دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے کہیں، خاتون شاعرہ کا شعر ہے یہ۔ اللہ مجھے دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے کہیں، سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے، سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے۔ پہلے زمانے کی خواتین ایسی تھی، سر پہ آنچل اگر نہیں ہوتا تو ڈر جاتی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے سر سے آنچل ہٹ گیا تھا، پلو اور دوپٹہ ہٹ گیا تھا، کہیں دادا جان نے دیکھ تو نہیں لیا، کہیں ابا حضور نے دیکھ تو نہیں لیا، کہیں میرے جیٹ اور شوہر نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا۔ ڈر جاتی تھی اور فوراً اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا کرتی تھی۔ تو ہم خود بھی اس کے عادی بنیں اور اپنے گھر کی چھوٹی بچیوں کو بچپن ہی سے اس قسم کا عادی بنائیں۔ ہمارے ساتھ وہ کھاتی ہیں تو اپنے بچیوں کا ننگے سر اپنے سامنے نہ بیٹھنے دیں، بیٹے اسکارف اوڑھو اور کھانا کھانے کے لیے باادب ہو کر بیٹھو، سر پر اوڑھ کر بیٹھو۔ بچے پانی پیتے ہیں، عادی بناؤ کہ بچے بیٹھ کر پانی پئیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگرچہ کہ چھوٹی ہیں لیکن چھوٹی باتوں ہی سے آدمی بڑے باتوں پر عمل کرنے کا عادی بنتا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا ہمارے ملک پر بڑا احسان ہے اور ہمارے ملک میں سب سے پہلے فارسی میں قرآن مجید کی انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ آداب کی رعایت کرتے ہیں اللہ پاک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جو لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واجبات پر ان کو جما دیتے ہیں۔ جو لوگ واجبات پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ لیکن جو لوگ آداب کی رعایت نہیں کرتے ان سے سنتیں چھوٹتی چلی جاتی ہیں، جو لوگ سنتیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں ان سے واجبات میں غفلت ہو جاتی ہے، اور جو لوگ واجبات میں غفلت کرتے ہیں ان سے فرائض چھوٹ جاتی ہیں، اور جو لوگ فرائض میں غفلت برتتے ہیں تو ان کے وفات کے تعلق سے کوئی گارنٹی نہیں کہ ان کی وفات کس حال میں آئے۔ اس لیے شریعت کی کسی بات کو ہم چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں، چھوٹی چیز ہی بڑی چیز کو دعوت دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس کو ضروری سمجھیں۔ چھٹا حق اولاد کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ خدا کرے کہ بات ہمارے سمجھ میں آئے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، سب بند ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے کہ تین ایسے چیزیں ہیں کہ ان تین چیزوں کا سلسلہ ثواب کا مرنے کے بعد بھی قبر میں برابر جاری رہتا ہے۔ کون سی تین چیزیں ہیں وہ؟ الا صدقۃ جاریۃ، سب سے پہلا اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، جیسے مسجد بنوا دی، وضو خانہ بنا دیا، کہیں مدرسہ قائم کر دیا اور کہیں مکتب قائم کر دیا کہ جہاں آ کر لوگ استفادہ کر رہے ہیں اور جہاں آ کر دینی کام ہو رہا ہے،
جیسے کہ ہمارے حافظ شیخ عمر صاحب نے یہ مکتب قائم کر دیا. یہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو ان کے معاون بنتے ہیں، ماہانہ معاون بنتے ہیں، موقع بموقع ہنگامی صورت میں تعاون کرتے ہیں، چاہے پیسوں کی شکل میں ہو چاہے بچوں کی شکل کے اندر ہو. یہ صدقہ جاریہ. کہیں بور کھول دیا اور اس کو وقف کر دیا کہ لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور جس نے بور مارا کنواں کھدوائے کو ثواب ملتا رہے گا. اور دوسری چیز، او علم ينتفع به، کوئی علمی کام ایسا کر کے جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. جیسے کوئی کتاب لکھ کر چلے گئے، اب لوگ اس کتاب کو پڑھ کر فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی مدرسہ و مکتب کھول دیا گیا، ان کے مرنے کے بعد اس میں علمی اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ قیامت تک چیزیں باقی رہیں گی، قیامت تک ان کے نام اعمال میں ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز جو آج کے میرے اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے، او ولد صالح يدعو له. تیسری چیز جس کا ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے قبر میں برابر ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ ہے نیک اولاد کا چھوڑ جانا. اگر ہم نے اپنے زندگی میں اپنے اولاد کو نیک بنایا تھا، دیندار بنایا تھا، صالح بنایا تھا، شریعت و سنت کا پابند بنایا تھا، اب وہ زندگی بھر شریعت و سنت پر عمل کرتا رہتا ہے، بچہ یا بچی دین پر عمل کرتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، تو ہم مر کر قبر میں جا چکے ہوں گے، لیکن ہمارے نیک اولاد کے نیکیوں کا سلسلہ، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہمیں قبر میں برابر ملتا رہے گا. آج لوگ دنیاوی اعتبار سے بچوں کے بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں چھوڑ کر جاتے ہیں، بڑا بڑا اثاثہ و سامان چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں کرتے. حالانکہ دنیا تو چند روزہ ہے، غریبی میں بھی گزرنی ہے اور امیری میں بھی گزرنی ہے، لیکن اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے جو لامحدود زندگی ہے. لیکن جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی، ان کی قبر بھی بن جائے گی، ان کی آخرت بھی بن جائے گی. یہ بات ساتھی یاد رکھیں کہ مدرسے میں پڑھانے والے معلمین اور معلمات کو معمولی نہ سمجھیں، یہ دین و اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، جو آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل سنوار رہے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں. گویا کہ آپ کو جنت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں اور آپ کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. میں یہ واقعہ سناؤں تو بہت زیادہ آپ کو جہاں پر خوشی ہوگی، جہاں معلومات میں اضافہ ہوگا اور قدردانی کا ہمیں شرف بھی حاصل ہوگا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد مسجد نبوی کے ایک استاد تھے، ایک معلم تھے، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ. بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام وہ پڑھا کرتے تھے، اور بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اپنے شہر مدینہ کے بچوں کو مسجد نبوی کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے. ان کے منہ سے بڑی خوشبو آیا کرتی تھی. ان کے متعلقین ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اتنی خوبصورت خوشبو آپ کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اٹال دیا کرتے تھے، نظر انداز کیا کرتے تھے. آپ کے شاگرد پوچھا کرتے تھے کہ اتنی خوشبو بہترین آپ کے منہ سے کہاں سے آتی ہے؟ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں اور کون سی خوشبودار چیز آپ منہ کے اندر رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی خوشبو آپ کے منہ سے مہکتی ہے؟ تو آپ نظر انداز کیا کرتے تھے. حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، یہ حافظ عمر صاحب پہچانتے ہیں کہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آج ہمارے ملک کے بڑے پورے دنیا کا اکثر و بیشتر طبقہ امام عاصم علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق فن تجوید اور قرات کو پڑھتا اور کرتا ہے. ایک مرتبہ آپ کے شاگردوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ کو تو آج بتلانا ہی پڑے گا کہ آپ کے منہ سے اتنی شاندار خوشبو کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے. تو حضرت امام عاصم علیہ الرحمہ نے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو بتلایا
وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، حضور کا دیدار مجھے نصیب ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کہ عاصم تم کتنا بہترین اللہ کا کلام پڑھتے ہو اور کتنے بہترین انداز میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہو، آؤ میں تمہارے لبوں کا بوسہ لوں، آؤ میں تمہارے ہونٹوں کا بوسہ لوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے میرا چہرہ پکڑ کر میرے ہونٹوں کے بوسے لیے، میری آنکھ کھل گئی، میں اپنے نیند سے بیدار ہوا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اس دن سے یہ خوشبو میرے منہ سے مہکتی ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کے بوسے لیے تھے، میرے ہونٹوں کے بوسے لیے تھے، جس کی وجہ سے میرے منہ سے آج خوشبو مہکتی ہے۔ تو یہ قرآن کی تعلیم دینے والے معلمین کو معمولی نہ سمجھیں، آپ مسجد کے امام کو معمولی نہ سمجھیں اور مسجد کے مؤذن کو معمولی نہ سمجھیں، ان کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین انسان اگر کوئی ہے تو آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن کے پڑھانے والے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لوگ اب اپنی حساب و کتاب ہی میں پڑے ہوئے ہوں گے، یہ لوگ مشک کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کر رہے ہوں گے۔ کون 3 لوگ ہیں وہ؟ حضور علیہ السلام فرماتے کہ ایک وہ آدمی جو اللہ کے لیے قرآن پڑھے اور کسی مسجد میں امامت کرے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے آپ بھی اپنے ذہن میں بات رکھیں، آپ بھی اپنے گھر والوں کو یہ بات بتلائیں، آپ اپنے نونہالوں کو یہ بات بتائیں کہ مسجد کے امام کا احترام کریں، مسجد کے معلم کا اکرام کریں اور مکتب کے معلم کا استاد کا احترام کریں۔ خواہ مخواہ کوئی معمولی بات کو رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس کا کینہ اپنے سینے میں پالنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو بغیر حساب کتاب کے قیامت کے دن جنت میں جائے گا، اور اس سے دشمنی کر کے، اس سے حسد کر کے، اس کے ساتھ مخالفت کر کے ہم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے ہیں، ہم اپنے ایمان و آخرت کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو پہلا وہ آدمی جو اللہ کے لیے قرآن پڑھے اور کسی مسجد میں امامت کرے کہ مصلی اس سے راضی ہوں، تو ایسا آدمی قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کے واسطے نماز کو بلاتا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے کون بلاتا ہے؟ مؤذن بلاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو جو اپنے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھے۔ خالق و مالک کے ساتھ اچھا تعلق عبادات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے، کہ اپنے ذات سے اپنے بہو پر، اپنے بیٹی پر اور اپنے کسی بھی ماتحت پر کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کسی کو طنز و طعنہ نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، اپنے زبانوں کو قابو میں رکھا کریں، اپنے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھیں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھیں، تو یہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ اگر 7 مرتبہ اگر نہ سنا ہوتا تو میں اس روایت کو نقل نہ کرتا۔ تو بہرحال یہ مکتب کا سالانہ جلسہ آج جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوا ہے، درمیان میں میں حاضر ہو گیا اور یہ کچھ چند باتیں دین کی میں نے پیش کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو کہ خدمات اس مکتب کے اندر ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان خدمات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے،
اور جتنی کثیر تعداد کے اندر یہاں پر بہنیں بہت دیر سے بچوں کا تعلیمی مظاہرہ سن رہی ہیں، اور